فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، اس مہینے میں شقی ترین فرد وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت سے محروم ہو جائے. یعنی ایسے کام ہوں کہ جو معافی نہیں ہو سکتے. کیا ایسے کام ہیں؟ یاد رکھیں جتنے بھی گناہ ہیں معاف ہو سکتے ہیں. ہم ان گناہوں کو نہیں کہہ رہے کہ معمولی ہیں، نہ، گناہ نہیں کرنا چاہیے اس امید پہ کہ اللہ معاف کر دے گا، ممکن ہے موت آ جائے. لیکن یاد رکھیں شراب کا گناہ ایک لہجے میں اللہ معاف کر دے گا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. کوئی کفارہ ہے، قضا ہے، اس کے بدلے زمزم پینا پڑے گا. نماز قضا ہوئی ہے 1 منٹ میں معاف ہو جائے گی لیکن قضا کرنی پڑے گی. روزے قضا ہوئے ہیں 1 منٹ میں اللہ معاف کر دے گا لیکن قضا روزے رکھنے ہوں گے. یاد رکھیں سب سے برا جو گناہ ہے وہ اللہ کے خلق کو تنگ کرنا ہے، اور جب تک وہ معاف نہ کرے کوئی معاف نہیں کرے گا. ہم ساری رات استغفار کرتے رہیں کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ جس پہ ظلم کیا ہے وہ معاف نہ کرے. بس شرابی کا گناہ ایک لہجے میں معاف ہو سکتا ہے، کسی بھی گناہ کو ایک لہجے میں معاف کرایا جا سکتا ہے. اب اس کی الگ الگ شرائط ہیں، لیکن ظلم ایسی چیز ہے معاف نہیں ہوتی. اب یہ کوئی ذہن میں نہ رکھے کہ ہم کہہ رہے ہیں جی شراب کوئی پی لے کوئی بات نہیں، نہ، ہر گناہ سے بچنا چاہیے. لیکن ہم مثال دے رہے ہیں کہ ہمارا جو ماحول بنا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں مسلم ورلڈ میں ظلم ہے، وہ اسی وجہ سے بنا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نمازی ہوں تو اس کے بعد آن لائن کلیئر جو چاہے کروں، ظلم کروں کچھ کروں. ہمارا مسلم معاشرہ اسی پہ چل رہا ہے. لہٰذا عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، لوگوں کا خیال نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو نیک آدمی ہیں. ایک مولانا نے بڑی اچھی بات کہی، مجھے ہنسی بھی آئی لیکن یہ حقیقت بھی ہے. وہ کہنے لگے جو بہت پیسے والے جو بہت نیک لوگ ہیں وہ نہیں دیتے مسجد امام بارگاہ میں زیادہ. تو مجھے تو کوئی تجربہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا اچھا؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے آپ جانتے کیوں نہیں دیتے؟ یعنی یوں نہیں دیتے کہ ان کو اپنی نماز و زیارتوں اور حج اور اس کے اوپر کافی بھروسہ ہے. جو کم مذہبی ہوتا ہے وہ دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے یار میرے کوئی اور کام نہیں ہے، یہی کر لوں، پیسہ ہے. تو کسی کو بھی اپنے اعمال کے اوپر اکڑ، انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے، نہیں دکھانی چاہیے. لیکن واجبات پر بھی عمل کیا جائے، حرام سے بھی بچا جائے، لیکن سب سے زیادہ خیال اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا جائے. کسی بھی دین مذہب کے ہوں ان کا خیال کیا جائے. کسی کے ساتھ بھی نیکی کریں گے اس کی جزا ضرور پائیں گے. صلوات پڑھیں بر محمد. واذکروا بجوعکم وعطشکم فیہ جوع یوم القیامہ وعطشہ. اس مہینے میں اس بھوک کے اور پیاس کے ذریعے سے یوم القیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد رکھو. وتصدقوا علی فقرائکم ومساکنکم. اس پر انشاءاللہ کل بھی بات کریں گے. اور صدقہ دو اپنے فقراء اور مساکین کو. انشاءاللہ اس پر پھر تفصیل سے بات ہوگی اور ہم توجہ دلائیں گے کہ کیا ہے صدقہ، کس طرح سے ہے صدقہ. فی الحال اب اتنا بتاتے چلیں کہ صدقہ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے وہ ہم اللہ کی مخلوق کو دے دیں، لیکن در حقیقت وہ ہم اللہ کو دیں. اللہ کو دیں سے کیا مراد ہے؟ ہماری پھر توقع اس آدمی سے نہیں ہونی چاہیے ہم نے اس کو نہیں دیا ہے. روایتوں میں ہے صدقہ ہم نے اللہ کو دیا ہے. بظاہر جو اللہ کا ہاتھ تھا وہ یہ والا ہاتھ ہے، لیکن اس آدمی کو ہم نے کچھ نہیں دیا ہے. اس آدمی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب چاہے یہ ہمارا خیال کرے چاہے ہمیں یہ ذمہ داری ہے، ہم نے اس کو دیا ہی نہیں، ہم نے تو اللہ کو دیا ہے. کیا مراد؟ یعنی اب ہمیں اس سے کوئی توقع نہیں ہونی چاہیے. بعض دفعہ لوگ کسی ضرورت مند کو بلاتے ہیں، دیتے ہیں اور اچھے خاصے کام کرا لیتے ہیں. اصلا کوئی ایسا کو ثواب بھی مل رہا، انہوں نے اصل میں کام کرایا کسی سے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. چوتھی رمضان کی جو مناسبتیں ہیں ان میں سے ایک ہے 53 ہجرت میں خبیث و پلیت زیاد ابن ابیہ دنیا سے رخصت ہوا، جو دشمن مولا امیر المؤمنین تھا. اب یہ ذہن میں رہے کہ اس کی ماں تھی سمیہ اور یہ ولد الزنا تھا. لیکن اسلام میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں زیادہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے. جو جس کے ساتھ رہ رہا ہو اگر وہ ڈکلیئر کرتا ہے تو بس صحیح ہے. یعنی ہمیں آپ کو اگر پتا ہو کہ یہ فلانا بچہ ناجائز ہے، اندر سے ہمیں پتا ہے فرض کریں، لیکن ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے تو وہ اسی شوہر کا مانا جائے گا. زیادہ شور شرابے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام پسند نہیں کرتا اس راز کو کھولنے کو، مگر یہ کہ جنہوں نے خود ہی کھولا ہوا. اسی طریقے سے ایک موضوع کہ اس کو ہم ڈسکس کر دیں، وہ کیا ڈسکس ہمیں نہیں کرنا تھا، ضمناً آ رہا ہے. بعض دفعہ لوگ زبان کھولتے ہیں کہ معاذ اللہ نہیں کھولنی چاہیے. عیدی میں جو بچے ہیں ان کے بارے میں قطعاً گناہ ہے. کس نے کہا کہ عیدی میں جو بچے ہیں وہ سب اللہ نہ کرے معاذ اللہ وہ حرام کے ہیں؟ کس نے کہا؟ کچھ ایسے ہیں کہ جو لوگوں نے مجبوری میں ماں دے دی ہے. کچھ ایسے ہیں یاد رکھیں کہ جو اسپتالوں سے چوری ہوئے ہیں، کچھ دشمنی میں بچے چوری ہوئے ہیں. لہٰذا کہیں بھی
کسی بھی بچے کو آپ دیکھیں کہ اس کی ماں ہو یا نہ ہو، باپ ہو یا نہ ہو، اصل یہ ہے کہ اس کو ہم، اصل کیا ہے یعنی کہ نا ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جائز۔ اب اگر کسی کو پتہ چل جائے تو کہ ڈھنڈورا پیٹنا ضروری ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم اپنا دینی فریضہ سمجھ کے اس کو جا کر۔ اب یہ زیاد ابن ابی جو ہے ایک زمانے میں مولا امیر المومنین کو ایز اے چوتھا خلیفہ مانتا تھا، اور ایک جگہ کا یہ عامل بھی تھا، لیکن معاویہ نے اس کو لالچ دی اور کہا کہ میں تمہیں اپنا بھائی بنا لوں گا، اور اس کا جو ایک راز ایک حد تک چھپا ہوا تھا، یہ اتنا بغیرت تھا کہ یہ اس پر تیار تھا کہ معاویہ کی قربت حاصل ہو جائے، چاہے اس کی ماں زانیہ مشہور ہو جائے اور یہ ولد الزنا مشہور ہو جائے۔ لہذا معاویہ نے اس کو کہا کہ تم میرے بھائی ہو، یعنی میرے باپ ابو سفیان کے زنا کی اولاد ہو۔ اس کی یہ داستان ہے اصل، کس کے لیے؟ دنیا کے فائدے کے لیے۔ اور پھر اس زمانے میں ابو مریم نامی ایک شراب فروش تھا طائف کا، کیونکہ یہ طائف کا تھا، ثقیف خاندان کا تھا، تو اس نے ابو مریم نے کہا کہ ہاں یہ اس کی ولادت سے یہی 9 مہینے پہلے ابو سفیان آیا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہاں پر کوئی عورت ہے اس قسم کی، فاحشہ قسم کی، تو میں نہیں بھیجا تھا، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ابو سفیان کا۔ اب شراب فروش گواہی دے رہا ہے ابو سفیان کے زنا کی، معاویہ اعلان کر رہا ہے، اور پھر سمیہ کے زنا کی بات ہو رہی ہے، اور پھر جو زیاد ابن ابی ہے یہ جو ہے وہ بھائی بنایا جا رہا ہے کس کا؟ معاویہ کا۔ پھر معاویہ نے سیاسی اعتبار سے کہا اپنی بہن سے کہ اس سے ملنے جاؤ لیکن اپنے سر پہ چادر نہ رکھنا، اس کے سامنے چادر اتار دینا اور کہنا تم میرے بھائی ہو، میرے محرم ہو۔ یہ پولیٹیکل فائدہ اٹھایا اس سے، اور پھر یہ فائدہ معاویہ کو بھی ملا بظاہر اس دنیا میں، اور یزید کو بھی ملا، اور پھر یزید نے اسی کے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد کو جو ہے وہ بصرے کے ساتھ ساتھ کوفے کا گورنر بنایا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو، دشمنان محمد و آل محمد۔ چند علماء کا انتقال ہوا ہے انہی چند سالوں میں، اب گو کہ وہ کوئی اس اعتبار سے کہ بہت کوئی اہم واقعہ ہو تاریخ کا جیسے کہ ائمہ کا، اس طرح سے تو ظاہر نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے ائمہ کی خدمت کی تو ان کے نام کی حد تک کوئی حرج بھی نہیں ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات بھی پڑھائیں گے۔ مرزا حسن علی تہرانی جو شاگرد تھے آیت اللہ العظمی مرزا شیرازی کے، ابھی یاد رکھے کہ ایران میں اثر رسوخ کو روکنے والے تھے آیت اللہ العظمی مرزا حسن شیرازی اول کے، جنہوں نے اس وقت برٹش کمپنی جو ایران سے معاہدہ کر رہی تھی تمباکو کا، تو انہوں نے وقتی طور پہ تمباکو کو حرام کر کے برٹش کمپنی کو مجبور کر دیا تھا اور ڈرا دیا تھا کہ تم جب بھی انفلوئنس حاصل کرنا چاہو گے اقتصادی اعتبار سے ایران میں، تو جس چیز کے ذریعے سے بھی کرو گے ہم اس کو حرام کر دیں۔ تو انہوں نے تمباکو کو حرام قرار دیا تھا اور برٹشر کے انفلوئنس کو روکا تھا۔ کہ انہی کے شاگرد آیت اللہ العظمی شیخ تقی شیرازی نے 1920 میں فتویٰ دیا تھا برٹشر کے خلاف اور اعلان جہاد کیا تھا، اور عراق سے ان لوگوں کو نکلوایا تھا۔ ان کے شاگرد تھے مرزا حسن علی کی، جن کا انتقال 1325 ہجری میں ہوا، یعنی آج سے بھی 20 سال پہلے، تقریباً 119 سال پہلے۔ اور ان کا ایک واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ ایک دن مجلس میں تھے اور ذاکر مصائب پڑھ رہے تھے، اور مصائب میں انہوں نے کہا وَدَخَلَتْ زَيْنَبُ عَلَىٰ ابن زیاد، واقعہ سنایا آیت اللہ العظمی شیخ حسین وحید خراسانی صاحب نے، کہ جو اس وقت تمام ہمارے علماء براجع میں صف اول کے اور بزرگوں میں سے ایک ہے۔ وَدَخَلَتْ زَيْنَبُ عَلَىٰ ابن زیاد، کہ حضرت زینب داخل ہوئی ابن زیاد کے دربار میں۔ اب وہ خطیب اگلا جملہ بولنے والے تھے تو آیت اللہ مرزا حسن علی تہرانی ہی تھے، انہوں نے ایک دم سے ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہا کہ بس اب خاموش ہو جاؤ۔ یہ جملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی اور جملہ کہو، ابھی مصائب پر گریہ ہونے دو، اس جملے کا حق ادا ہونے دو، لوگوں کو اہمیت کا اندازہ ہو کہ مصائب میں سے بڑی مصیبت کیا تھی۔ وَدَخَلَتْ زَيْنَبُ عَلَىٰ ابن زیاد، کہ حضرت زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئیں، کس عالم میں داخل ہوئیں؟ تو انہوں نے کہا اس کا حق ادا ہونے دو، رک جاؤ، ابھی رونے دو اس پر، لوگوں کو احساس ہونے دو کہ یہ کتنا بڑا اور سخت مرحلہ تھا۔ 1413 میں ان کی ہم نے زیارت بھی کی۔ آیت اللہ العظمی مرزا ہاشم عاملی کا انتقال ہوا، یہ بڑے اس وقت کے مراجع میں سے تھے، ان کی خود ہم نے زیارت کی ہے۔ اور 1428 میں انتقال ہوا آیت اللہ مرتضی عسکری صاحب کا، کہ جو تاریخ میں اور مناظرے میں اور دفاع تشیع میں اس زمانے کے مشہور ترین افراد میں سے ایک تھے۔